بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 44۔ امام علی علیہ السلام نے یہ خطبہ تب ارشاد فرمایا جب مسقلہ بن حبیرہ شیبانی معاویہ کے پاس بھاگ گیا، چونکہ اس نے حضرت کے ایک عامل سے بنی ناجیہ کے کچھ اسیر خریدے تھے۔ جب امیر المومنین نے اس سے قیمت کا مطالبہ کیا تو وہ بددیانتی کرتے ہوئے شام چلا گیا، جس پر آپ نے فرمایا خدا مسقلہ کا برا کرے، کام تو اس نے شریفوں کا سا کیا لیکن غلاموں کی طرح بھاگ نکلا۔ اس نے مدح کرنے والے کا منہ بولنے سے پہلے ہی بند کر دیا اور توصیف کرنے والے کے قول کے مطابق اپنا عمل پیش کرنے سے پہلے ہی اسے خاموش کر دیا۔ اگر وہ ٹھہرا رہتا تو ہم اس سے اتنا لے لیتے جتنا اس کے لیے ممکن ہوتا اور بقیہ کے لیے اس کے مال کے زیادہ ہونے کا انتظار کرتے۔ اس خطبہ کی مزید وضاحت کچھ یوں ہے کہ تحکیم کے بعد جب خوارج نے سر اٹھایا تو ان میں سے بنی خوارج نے سر اٹھایا، تو ان میں سے بنی ناجیہ کا ایک شخص خرید ابن راشد لوگوں کو بھڑکانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک جتھے کے ساتھ مار دھاڑ کرتا ہوا مدائن کے رخ پر چل پڑا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی روک تھام کے لیے زیادہ ابن حفصہ کو 103 آدمیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ چنانچہ جب مدائن میں دونوں فریق کا آمنا سامنا ہوا تو تلواریں لے کر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ ابھی ایک آدھ جھڑپ ہی ہونے پائی تھی کہ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا اور جنگ روک دینا پڑی۔ جب صبح ہوئی تو زیاد کے ساتھیوں نے دیکھا کہ خوارج کے 5 لاشیں پڑے ہیں اور خود میدان چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر زیاد اپنے آدمیوں کے ساتھ بصرہ کی طرف چل پڑا تو وہاں سے معلوم ہوا کہ خوارج احواز کی طرف چلے گئے ہیں۔ زیاد نے سپاہ کی قلت کی وجہ سے قدم روک لیے اور امیر المومنین کو اس کی اطلاع دی۔ حضرت نے زیاد کو واپس بلوا لیا اور موکل ابن قیس ریاحی کو 2000 نبرد آزماؤں کے ہمراہ احواز کی طرف روانہ کیا اور والی بصرہ عبداللہ ابن عباس کو تحریر فرمایا کہ بصرہ کے 2000 شمشیر زن موکل کی کمک کے لیے بھیج دو۔ چنانچہ بصرہ کا دستہ بھی ان سے احواز میں جا ملا اور یہ پوری طرح منظم ہو کر دشمن پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن خریت اپنے لاؤ لشکر کو لے کر رامہر مز کی پہاڑیوں کی طرف چل دیا۔ یہ لوگ بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھے اور ان پہاڑیوں کے قریب اس کو آ لیا۔ دونوں نے اپنے اپنے لشکر کی صف بندی کی اور ایک دوسرے پر حملہ شروع کر دیے۔ اس جھڑپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ خوارج کے 370 آدمی میدان میں کھڑے رہے اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ موکل نے اپنی کارگزاری اور دشمن کے فرار کی امیر المومنین کو اطلاع دی تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی تم ان کا پیچھا کرو اور اس طرح انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دو کہ پھر سر اٹھانے کا ان میں دم نہ رہے۔ چنانچہ اس فرمان کے بعد وہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھے اور بحر فارس کے ساحل پر اسے پا لیا کہ جہاں اس نے لوگوں کو بہلا پھسلا کر اپنے ہم نوا بنا لیا تھا اور ادھر ادھر سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اچھی خاصی جمعیت تیار کر لی تھی۔ جس وقت موکل وہاں پر پہنچے تو آپ نے پہلے امان کا جھنڈا بلند کیا اور اعلان کیا کہ جو لوگ ادھر ادھر سے جمع ہو گئے ہیں وہ الگ ہو جائیں
ان سے تعارض نہ کیا جائے گا۔ اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی قوم کے علاوہ دوسرے لوگ چھٹ گئے۔ اس نے انہی کو منظم کیا اور جنگ چھیڑ دی، مگر کوفہ و بصرہ کے سرفروشوں نے تیغ زنی کے وہ جوہر دکھائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے باغیوں کے 170 آدمی مارے گئے، اور کھریت سے نعمان ابن صہبان نے 2 ہاتھ کیے اور آخر اسے مار گرایا، جس کے گرتے ہی دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد موکل نے ان کے قیام گاہوں میں جتنے مرد، عورتیں اور بچے پائے انہیں ایک جگہ جمع کیا۔ ان میں سے جو مسلمان تھے ان سے بیعت لے کر انہیں رہا کر دیا، اور جو مرتد ہو گئے تھے انہیں اسلام قبول کرنے کے لیے کہا۔ چنانچہ ایک بوڑھے نصرانی کے علاوہ سب نے اسلام قبول کر کے رہائی پائی، اور بوڑھے کو قتل کر دیا گیا۔ اور جن بنی ناجیہ کے عیسائیوں نے اس شورش انگیزی میں حصہ لیا تھا انہیں ان کے اہل و عیال سمیت کے جن کی تعداد 500 تھی اپنے ہمراہ لے لیا، اور جب موکل ارو شیر کھرا ایران کا ایک شہر پہنچے تو یہ قیدی وہاں کے حاکم مسقلہ ابن حبیرہ کے سامنے چیخے چلائے اور گڑ گڑا کر اس سے التجائیں کی کہ ان کی رہائی کی کوئی صورت کی جائے۔ مسقلہ نے زحل ابن حارث کے ذریعے موکل کو کہلوایا کہ ان اسیروں کو میرے ہاتھ بھیج دو۔ موکل نے اسے منظور کیا اور 5 لاکھ درہم میں وہ اسیر اس کے ہاتھ بیچ ڈالے، اور اس سے کہا کہ ان کی قیمت جلد از جلد امیر المومنین کے پاس پہنچے۔ تو یہ سارا واقعہ ان سے بیان کیا۔ حضرت نے اس اقدام کو سراہا اور کچھ دنوں تک قیمت کا انتظار کیا، مگر مسقلہ نے ایسی چپ سادھ لی کہ گویا کہ اس کے ذمہ کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے۔ آخر حضرت نے ایک قاصد اس کی طرف روانہ کیا اور اس سے کہلوا بھیجا کہ تو قیمت بھیجو یا خود آؤ۔ وہ حضرت کے فرمان پر کوفہ آیا اور قیمت طلب کرنے پر 2 لاکھ درہم پیش کر دیے، اور بقایا مطالبہ سے بچنے کے لیے معاویہ کے پاس چلا گیا، جس نے اسے طبرستان کا حاکم بنا دیا۔ حضرت کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، جن کا ماحصل یہ ہے کہ اگر وہ ٹھہرا رہتا تو ہم مال کی وصولی میں اس سے رعایت کرتے اور اس کی مالی حالت درست ہونے کا انتظار کرتے، لیکن وہ تو ایک نمائشی کارنامہ دکھا کر غلاموں کی طرح بھاگ نکلا۔ ابھی اس کی بلند حوصلگی کے چرچے شروع ہی ہوئے تھے کہ زبانوں پر اس کی دنات و پستی کے تذکرے آنے لگے۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں کتاب نہج البلاغہ، جس کے مؤلف ہیں محدث کبیر حضرت علامہ سید رضی شریف، اور اس کے مترجم ہیں قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔ اس چینل پر نئے آنے والے لوگوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔